السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عثمان نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اتحاد نے انتہائی عجلت اور رات کے اندھیرے میں آئین کی 22 شقوں میں تبدیلی سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کروا لی اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ حکومت اتحاد آئینی ترمیم کی منظوری کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے، جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ برسر اقتدار آ کر متنازع ترامیم کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے جادوئی نمبرز شامل ہونے کے باوجود حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ یہ ترمیم دونوں ایوانوں سے منظور کروا لیتی۔ ایسے میں تحریک انصاف کے آزاد ارکان نے حکومت کا ساتھ دیا اور بلاول بھٹو صاحب نے بامر مجبوری جس متنازع طریقے کا حوالہ دیا تھا وہ طریقہ کار اپنایا گیا۔ کیوں اپنایا گیا؟ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب جب 26ویں ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے کل رات 12 بجے تک کا وقت ہے، جس کے لیے پہلے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوگی۔ اس حوالے سے پارلیمانی جماعتوں کی طرف سے نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی میں سے کسی ایک کا بطور چیف جسٹس انتخاب عمل میں آئے گا اور اس کے لیے کمیٹی کے 2/3 ارکان کی حمایت لازم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب عدلیہ میں بھی سپر سیڈ ہونے کی روایت پڑے گی؟ 26ویں ترمیم سے مقننہ اور انتظامیہ کے مضبوط تر اور عدلیہ کے کمزور ہونے کا تاثر کتنا درست ہے؟ کیا سائلین کے مقدمات اب جلد نمٹیں گے؟ وکلاء برادری اس ترمیم پر معترض کیوں ہے اور اس تمام تر عمل میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ بیرسٹر صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اعتزاز احسن صاحب، میں نے ابھی چیٹ جی پی ٹی پہ لکھا کہ واٹ از جوڈیشری، تو چیٹ جی پی ٹی نے مجھے یہ بتایا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے، اس نے یہ بتایا کہ اٹ سروز ایز این انڈیپینڈنٹ برانچ آف گورنمنٹ سیپریٹ فرام دا لیجسلیٹو اینڈ ایگزیکٹو برانچز ٹو انشور جسٹس، پروٹیکٹ رائٹس اینڈ ریزالو ڈسپیوٹس۔ اس تعریف کے مطابق یہ بتائیے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے، کیا اسے جوڈیشری کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی مطلب ہے بڑی ایسی مایوس کن رہی ہے، اور اس میں بہت سے جسٹس منیر بھی پیدا ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، جو کہ ایگزیکٹو کے انتظامیہ کے، اور انتظامیہ میں جو سب سے پاورفل طاقتور ہے حصہ انتظامیہ کا، یعنی عسکری ڈپارٹمنٹ، اس کے وہ بالکل مرہون بھی رہے ہیں اور اس کے آگے جھکتے بھی رہے ہیں۔ اس نے جب چاہا اس ادارے نے تو ہمارے ججز کو سب کو نکال دیا اور یہ گھر چلے گئے، جب چاہے جس کو مرضی پر اپوائنٹ کیا۔ تو یہ اس میں بڑی انٹرفیئرنس ہوتی رہی ہے، وہ عدلیہ کا کیریکٹر نہیں بن سکا، کردار جو ہونا چاہیے عموماً۔ اور ہم تو یہ سوچتے رہے کہ ہر مرتبہ ایسے جج کو ریزسٹ کرنا چاہیے۔ اب افتخار محمد چودھری صاحب کیسے بھی چیف جسٹس رہے ہوں، انہوں نے ایک جج نے یہ دکھایا کہ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے انکار کر دیا جب پریزیڈنٹ اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ آپ استعفیٰ دیں۔ تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ تاریخ کیا ہے، حالات کیا ہیں، اور اس کے مطابق آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص۔ یہ بتائیے گا کہ اس ترمیم کے بعد یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے بعد ان دا نیم آف جوڈیشری ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے، کیا اس پہ جوڈیشری کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا اس لفظ کی تعبیر و تفسیر میں موجودہ محکمہ جو بچا ہے، کیا اسے عدلیہ ہی کہا جائے گا؟ اگر آپ دیکھیں تو کیا پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہا جا سکتا ہے جس کے سارے پنجاب کے کم از کم ممبر، میں پارلیمنٹیرین بھی رہا ہوں اور وکیل بھی ہوں، میری دونوں اداروں کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے، پر میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہو، جس طرح میں جانتا ہوں، خواجہ آصف کو معلوم ہے کہ میں
میری فارم 45 جو ہے اس کو کتنا مجروح کیا گیا ہے اس کو جتانے کے لیے، یا 2018 میں جب اس نے فون کیا تھا سیدھا آرمی چیف باجوہ کو کہ مجھے تو یہ ہرا رہے ہیں، انہوں نے تسلی دی، خود انہوں نے بتایا ٹیلی ویژن پہ، آدھی رات کے بعد انہوں نے فون کیا کہ وہ مجھے تو ہرا رہے ہیں، آپ نے ضمانت دی بھی ہے، تو باجوہ صاحب نے کہا نہیں آپ جیتو گے اور پھر میرے رزلٹ میرے فیور میں آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ لوگ مگر یہ جانتے تھے کہ اس طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور فارم 45 بیگز میں سے نکالا جاتا ہے، تلف کر دیا جاتا ہے، سارے باقی ڈاکومنٹس بھی تلف کیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک ہلکے کے بیگز کی کنڈیشن کی کھلوا کے دیکھ کے 364 الیکشن بیگز کھول کے دیکھ کے ان پہ سرٹیفکیٹس لے کے الیکشن کمشنر اور RO کے سرٹیفکیٹس لے کے 2014 میں نے پھر ایک کتاب لکھی تھی ان کی حالت پہ، بیچ میں کئی بیگز میں آپ آج کھلوا لیں ردی بھری ہوگی، کوئی ہلکے آپ چن لیں تو ایسا بھی ہوگا۔ اور پنجاب میں تو دستور یہ وہ پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا، وہ یا بزرگوں کو ذرا یاد ہوگا، اتنی بزرگی کی ضرورت نہیں، 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد جب ووٹر گھر جا چکے تھے تو اس وقت میاں صاحب نے آ کے ڈکلیئر کیا اپنی وکٹری سپیچ دی، اور اس میں آپ نے کہا اب مجھے 2/3 تو مل چکی ہے، 2/3 کے ریزلٹس تقریباً آ چکے تھے، نہیں سمپل میجورٹی تو مل چکی ہے، وہ تو میرے پاس ہے، میں وزیر اعظم ہو گیا ہوں، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 2/3 مجھے سمپل میجورٹی منظور نہیں ہے، مجھے 2/3 اکثریت دیں۔ اب کون دے گا؟ ووٹر تو ووٹ ڈال کے چلا گیا تھا، اب وہ دے گا جس کی دسترس میں بیگ اس کے بعد بھی آتے ہیں، اور وہ باقی مٹیریل کو ختم کر کے ایک فارم 47 آپ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، آپ اس کی بنیاد پہ حلف لے لیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا اعتزاز صاحب، پچھلی بار جب عدلیہ پہ ایک اٹیک ہوا تھا افتخار محمد چودھری کی معزولی کی صورت میں، تو اس وقت عدلیہ کے اندر سے بھی ریزسٹنس آئی تھی اور وکلاء نے بھی ریزسٹ کیا تھا۔ اس وقت عملی طور پر عدلیہ ایک عضو معطل کے طور پر بنا دی گئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد، تو اب بھی کیا سمجھا جائے کہ کہیں کو ریزسٹنس کی صورت، کہیں کو مزاحمت کی شکل پیدا ہوگی؟ دیکھیں ایک چیز میں جانتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ عدلیہ کو تو میں بے وقار ہوتے دیکھ رہا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے کافی عرصے سے، اور بڑی تکلیف ہوتی رہی ہے کیونکہ 55 سال تو میرے اس شعبے میں گزرے ہیں، وکالت اور قانون کے شعبے میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بتدریج عدلیہ زوال کی طرف ہی گئی ہے۔ کوئی چند لوگ بیچ میں شائننگ کبھی کبھی آ جاتا ہے، ایک آدھا وہ جو منکا کہہ لیں یا گیٹا کہہ لیں جو بڑا شائن کرتا ہے، پر اس کو بھی کسی نہ کسی طرح دبائی لیا جاتا ہے۔ آج کل پاکستان کی عدلیہ میں آج بھی کچھ ایسے جج ہیں جن کے حق میں انتظامیہ اور عسکری ادارے چل رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جج جن کے وہ بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ 6 ججز کا فیصلے کا معاملہ وہ کدھر گیا؟ وہ ختم ہو گیا، لیکن باقی یہ چیف جسٹس کے معاملے پہ پارلیمنٹ بڑی مستعد ہے۔ چیف جسٹس اور عدلیہ کو یہ پارلیمنٹ نیست و نابود کر چکی ہے، یا اس کو سر کر چکی ہے، اس کو فتح کر چکی ہے، پر زیادہ بے توقیری پارلیمنٹ کی کن نے کی ہے؟ ان نے جو کہ ساتھ والی بلڈنگ میں ہیں کہ جو کہ دوسرے شہر سے آئے ہیں، جڑواں شہر سے۔ جو صورت ہم نے آج عدلیہ کی بنا دی، حبیب صاحب تو اسے ایک محکمہ کہہ رہے ہیں، اب عدلیہ بھی نہیں کہہ رہے، اس صورتحال میں کیا یہ آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہونی تو نہیں چاہیے، ہونی نہیں چاہیے، پر یہ ایک مرغی اور انڈے کے والا معاملہ ہے۔ آپ کو بتا دوں یہ بحث انڈیا میں بھی ہوتی رہتی ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی،
پہلے کون آیا؟ پہلے انڈا آیا جس میں سے مرغی نکلی، یا پہلے مرغی آئی جس نے انڈا دیا پہلے؟ یہ بحث بڑی پرانی چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ میں سپریم ہوں کیونکہ میں قانون بناتے ہوں، جی عدلیہ کہتی ہے کہ میں آپ سے بڑھتا رہوں کیونکہ آپ جو بھی لکھ لیں اس کے معنی کیا ہونے ہیں، اس کی تشریح کیا ہونی ہے، وہ میں نے کرنی ہے۔ اور اب یہ بحث تو چلتی رہتی ہے، پر چند ملکوں میں یہ ہوتا ہے، جس طرح ملیشیا میں ہوا 2006 میں، 2007 میں، جس طرح سری لنکا میں ہوا ایک راجہ پکشے کے عہد میں کوئی 10-12 سال پہلے، کہ انڈیا میں ہونے جا رہا تھا، پر بھارتی ذرا زیادہ وہ ٹھہرے ہوئی طبیعت کے ہیں، ہم زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں جلدی، تو وہ انہوں نے روک لیا، ورنہ 3 ججوں نے پریس کانفرنس کی تھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف، بالکل، اور اس کے طریقے انداز کے خلاف۔ اور اس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے چیف جسٹسز رہے ہیں جن کو ریسٹرین کرنا بڑا ضروری تھا، اور جن میں اچھا یہ بتائیے گا آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بیرسٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چند دن میں چیف جسٹس ہوں گے؟ میں اپنے تجربے کی روشنی میں اس کی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ کون ہوگا۔ اچھا، یہ پاکستان ہے، یا ماضی کے علاوہ کوئی آپ پیشین گوئی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے میری بات۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں، ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی۔ اعتزاز صاحب ایک مرتبہ پھر سے وکلاء عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کا عندیہ دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحریک اتنی پاورفل ہو سکتی ہے جتنی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں چلائی گئی تھی؟ دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جج بھی اپنی جگہ پہ قائم کھڑا رہے۔ اب مثال کے طور پہ چودھری یعقوب علی صاحب کو چیف جسٹس تھے، ضیاء الحق کی طرف سے پیغام چلا گیا کہ آپ کو ہٹا رہے ہیں چیف جسٹس کے عہدے سے، اور انوار الحق صاحب کو لگا رہے ہیں، تو انہوں نے بستر باندھا، سارے کپڑے شپڑے اپنے سامان باندھا اور لاہور چلے گئے۔ سعید الزمان صدیقی صاحب کو پرویز مشرف نے کہا کہ بھائی صاحب پیغام بھیجا کہ آپ نہیں، میں ارشاد حسن خان کو بنا رہا ہوں چیف جسٹس، یا یہ بتایا یا نہیں، پر ان سے کہا کہ آپ کا عہدہ آپ سے لے لیا گیا۔ اور سعید الزمان صدیقی صاحب وہ بھی ایک لوگ کہیں گے شریف آدمی تھے کہ وہ بیٹھے جہاز پہ اور سامان لے کے بیوی بیگم بچے کو لے کے چلے گئے کراچی۔ اب افتخار محمد چودھری میں بہت سی خامیاں ہوں گی، اور میں اب کچھ کا واقف ہوں، پر وہ افتخار محمد چودھری صاحب نے، اور ان میں خوبیاں بھی بڑی ہیں میں نے دیکھی ہیں، اور وہ ان کو جب 4 جرنیلوں نے، باوردی جرنیلوں نے بشمول آرمی چیف نے بلا کے، وہ پریزیڈنٹ تھے چونکہ، تو پریزیڈنٹ طلب کر سکتا تھا، پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب، تو انہوں نے بلایا پریزیڈنٹ نے، تو وہ چلے گئے وہاں۔ پریزیڈنٹ بھی یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے، اور 3 جرنیل بھی ساتھ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے، اور ایک آئی بی کے اور آئی ایس آئی کے 2 جرنیل، ایک بریگیڈیئر اور ایک جرنیل، وہ بغیر وردی کے سادہ لباس میں۔ انہوں نے کہا، چیف صاحب نے پوچھا کہ کس لیے بلایا، انہوں نے کہا آپ کے استعفیٰ لینے کے لیے، آپ استعفیٰ دے دیں۔ وہ اڑ گئے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا 4 دن کے لیے، اور ساری فیملی کو 9 مارچ تھی، 13 مارچ کو بلایا جب ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلنا تھا، جب ان کو طلب کیا تو وہ پیدل چل پڑے۔ اب وہ گورنمنٹ چاہے کہ ان کو موٹر گاڑی میں بٹھائیں، دونوں جھنڈے لگائیں تاکہ لگے ورلڈ پریس پہنچ چکا تھا اس وقت تک، ہم وکیلوں نے بڑا غدر مچا چکے تھے۔ وہ پھر جب وہ پہنچے گیٹ تک سپریم کورٹ کے، تو وہاں 3-4 ہزار وکیل پنڈی کا، اسلام آباد کا، اٹک کا، دور دراز لاہور کے، ملتان کے، وہاں پہنچ چکے تھے کہ ان کو ریسیو کرنا ہے۔
اور انہوں نے جو نعرہ وہاں سے شروع کیا، انہوں نے 2 سال یہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی کہ مارچ 2009 میں، مارچ 2007 سے لے کے مارچ 2009 میں جا کے ان کو بحال کرنا پڑا حکومت کو. تو یہ اچھا یہ بتائیے گا انگریڈینٹس جو ہیں، اجزاء جو ہیں جی وہ تو جج کی بھی ایک بالکل. یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں ترمیم یہ کہتی ہے کہ ان کا احتساب بھی، ان کے احتساب کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ ایک ادارہ بن گیا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہے جو ان کی کارکردگی کا سالانہ جائزہ یا اپنی مرضی سے جائزہ لیا کرے گا. اس موو کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا عام سرکاری ملازم میں اور جج میں کوئی فرق رہ جائے گا اس کے بعد؟ نہیں، عام سرکاری ملازم کا کب ایویلویشن ہوتا ہے؟ ACR ہوتی ہے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اس کا افسر دیتا ہے، ورنہ کوئی اس کا امتحان نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ CSP میں چلا جاتا، جب میں نے ٹاپ کیا تھا پاکستان میں، CSP کا امتحان، وہ جو اب DMG وغیرہ کہلاتے ہیں، تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں اکٹھے تھے اس وقت، یونائٹڈ پاکستان میں. میں اگر چلا گیا ہوتا CSP میں تو میں پھر درخان نمک شدی ہو جاتا. تو درخان نمک. اب وہ میں بھی مطلب میرا کوئی امتحان نہ ہوتا. From the age of 24 when I would have joined the service to the age of 60 میرا کوئی امتحان نہیں ہوتا. میری باری آتی رہتی، سینیورٹی آتی رہتی اور میں بڑھتا جاتا. تو ججوں کا امتحان اور یہ پرفارمنس اور ایویلویشن، اس کے کرائیٹیریا کیا بنائیں گے، اس کا ابھی اس میں یہ سب سے دشوار معاملہ ہے کہ اس کا کیا آپ پیمانے کیا رکھیں گے کہ یہ ایفیشینٹ ہے، یہ انیفیشینٹ. یہ زیادہ لوگوں کو سزا دیتا ہے وہ بہتر ہوگا بنسبت اس جج کے جو زیادہ لوگوں کو رعا کرتا ہے. تو یہ بتائیے گا احساس صاحب، وہ بے شک دنیا میں کیا کہیں کسی اور ملک میں ایسا ہے، کسی جمہوری ملک میں ایسا ہے کہ سپریم کورٹ اب تنہا اپنا بینچ بھی نہیں بنا سکتی، بلکہ اس کے اندر بینچ کی تشکیل ایک سپریم جوڈیشل ایک کمیشن کی طرف چلی گئی ہے، جوڈیشل کمیشن کی طرف چلی گئی ہے، آئینی بینچ کی تشکیل. کیا دنیا میں کہیں اور بھی ایسی مثال ہے؟ دیکھیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہاں تو 9 کے 9 بیٹھتے ہیں، 9 جج ہیں سارے امریکہ کے لیے سپریم کورٹ میں، اور 9 کے 9 نے بیٹھنا ہوتا ہے. یہاں تک ہوا ہے ایک کیس میں کہ یہ چیف جسٹس جو آج کل ہیں رابرٹس، ان کے اپنے ایک مقدمے میں ماتحت عدالت میں، جو ایک دم ماتحت یعنی ہائی کورٹ ہمارے جس طرح ہوا، وہاں ان کے فیڈرل کورٹس ہیں ان کے نیچے. وہ فیڈرل کورٹ 7 8 ریاستوں کا ایک یونٹ بنایا ہوا ہے. وہ فیڈرل کورٹ میں جو رابرٹس نے خود فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف اپیل آ گئی. اب وہ تو بیٹھ نہیں سکتا تھا عمومی لحاظ سے، پر وہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اس نے کیا کہ بیٹھنا تو پڑے گا، آئین کہتا ہے 9 کے 9 بیٹھے، میں ووٹ نہیں دوں گا. ٹھیک. تو اس نے ووٹ نہیں دیا چیف جسٹس رابرٹس نے. پر اس قسم کے مقدمات جو اسی قسم کی بات جو ہے، یہ بینچز بنانے کی، یہ مشاورت کئی ممالک میں، ملیشیا میں، انڈیا میں بھی مشاورت کی روایت ہے. چیف جسٹس جب بناتے ہیں تو نہیں، لیکن یہ باہر سیاستدان بنائیں گے نا، یہ بینچ تو آئینی بینچ تو جوڈیشل کمیشن بنائے گا. ہاں وہ غلط ہے، وہ مداخلت ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود. بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس ساری صورتحال پر گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں آئینی ترمیم کے حوالے سے. حبیب صاحب، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا گمان، آپ کی توقعات صحیح ثابت نہ ہو سکیں. آئینی ترمیم کے معاملے پر آپ کہہ رہے تھے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی، لیکن ہو گئی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی اچھی توقعات کم ہی پوری ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب وہ پاکستان سے وابستہ ہوں اور پاکستان کے سیاستدانوں سے وابستہ ہوں، تو ان کا انجام مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی ہی ہوتا ہے. لیکن خیر، جو کچھ بھی ہے، اب آئینی ترمیم تو ہو چکی اور اب یہ ہمارے دستور کا حصہ بنا دی گئی ہے. اب اس کے بعد ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدلیہ نام کا ایک ستون تھا،
وہ گرا دیا گیا ہے اس ترمیم کے ذریعے. وہ جو ہمارے دستور کے پہلے صفحے پر لکھ رکھا ہے، جس میں پہلے صفحے پر آپ کو پتہ ہے یہ لکھ رکھا ہے کہ جس میں یعنی پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی ہر صورت میں یقینی بنائی جائے گی، جی وہ فقرہ عملی طور پر مٹا دیا گیا ہے. اچھا جی ہاں. تو حبیب صاحب جب ہم یہ تقریریں سن رہے تھے قومی اسمبلی کے فلور سے، ہاں ایک آپ کے سوال سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں. آپ نے کہا تھا کہ ترمیم یہ ہوئی، تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ غالباً 21 اور 11 تاریخ کی بات ہے، 11 یا 12 اکتوبر کو آسمانوں سے حکم جاری ہوا ایک دستے معجز نما کو پاکستان کے اندر اچھا کہ اب تم حرکت میں آؤ اور اپنے قدرت کے کرشمے دکھاؤ. اچھا تو وہ دستے سودا یکایک کہیں سے برآمد ہوا اور اس نے پورے کے پورے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا. پھر تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ گئیں. ہاں آسمان سے آنے والا حکم تھا تو لہٰذا کسی کے پاس ٹالنے کی مجال نہیں تھی. اور اب زمین پر رہنے والے چرندوں پرند اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو ان کے دعوے مانتے رہیں آپ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آسمانی قوتوں نے ایک آپ یوں کہیے کہ الہام کی صورت میں اس کو ہمارے دستور کے اندر نازل فرمایا ہے. آپ چرند پرند کی بات کریں، قومی اسمبلی کے فلور پر سانپوں کی بھی باتیں ہو رہی تھیں اور بلاول صاحب بھی کالے سانپ کی بات کر رہے تھے، مولانا بھی کالے سانپ کی بات کر رہے تھے. میرے خیال سے دونوں کی تشریحات کچھ مختلف تھیں. ہماری مجبوری آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر بات کرنا سہل نہیں رہا. بات کرنے کے لیے کبھی جیسے میں کبھی دستے غیب کہتا ہوں، کوئی کالا ناگ کہتا ہے، کوئی کالا سانپ کہتا ہے، کوئی زہر کہتا ہے، کوئی دانت کہتا ہے. ہمیں اس طرح کے استعارے اور علامتیں استعمال کرنا پڑتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو عدالتیں بھی نہیں رہیں کہ جہاں پہ جا کے بندہ اپنا دکھ سکھ کو رو سکے گا اور اس کو انصاف مل سکے گا. تو لہٰذا اب تو بہت زیادہ محتاط ہونا، بلکہ احتیاط اور خوف میں بھی فرق میرا خیال ہے کہ مٹ جائے گا آئندہ کچھ دنوں میں. اچھا تو اب وہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے. جہاں تک کالا ناگ کا تعلق ہے تو یہ بات تو درست ہے کہ یہ ترمیم جب سیاہ لفافے میں، سیاہ رات میں اور سیاہ گاڑی میں حضرت مولانا فضل الرحمان کے سامنے پیش کی گئی تو اس میں واقعی بہت سارے سیاہ ناگ تھے، اور ان سیاہ ناگوں نے پاکستان کے عوام کو حاصل حقوق کو بالکل اپنے جبڑوں میں دبا رکھا تھا. ان اژدہوں نے پاکستان کے لوگوں کو حاصل دستوری آزادیوں پر، ان آزادیوں پر کنڈل مار کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پھر مولانا کی محنت سے ان میں کچھ کمی آئی. لیکن بہرحال اس ترمیم کا زہر آج بھی قائم ہے. مولانا سے بہت زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ان کی پارلیمانی قوت جتنی ہے ہم سب کے سامنے ہے، تو انہوں نے اپنی بساط بھر جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ کی اور اس میں سے کافی سارا زہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی. لیکن بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا کی موجودگی میں چھری کند نہیں ہوئی، تیز ہوئی ہے. ہاں کند ہوتی تو ہمیں کٹتے ہوئے زیادہ تکلیف ہوتی، لیکن تیز چھری سے ذرا کٹے ہیں تو تکلیف کیا احساس کچھ کم ہے. اچھا اب صاحب اب آئینی ترمیم تو ہو گئی ہے، اب آگے کا پروسیجر چل پڑا ہے. 4 دن باقی ہیں پرانے چیف جسٹس صاحب کے جانے میں اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے اب آئینی ترمیم کے مطابق 3 دن پہلے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے. تو کل تک کا ٹائم ہے، پارلیمانی کمیٹی بننی ہے. اب پارلیمانی کمیٹی کی فارمیشن جو ہے وہ اب اس کا مرحلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کیا سچویشن؟ اچھا ابھی آپ نے گفتگو میں کچھ لفظ استعمال کیے ہیں، میں پہلے وہ واضح کر دوں. آپ نے کہا چیف جسٹس، آپ نے کہا عدلیہ. اس طرح کے الفاظ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی ہیں، لیکن چیف جسٹس کا مطلب اب وہ نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. اچھا عدلیہ کا مطلب وہ نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. انصاف اور قانون کا اور دستور کا مطلب وہ نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. اچھا آج سے پہلے ان میں کچھ معنی تھے، آج کے بعد آج جب صدر مملکت نے اس پر سائن کر دیے تو ان لفظوں کے معنی ختم ہو چکے ہیں. اچھا اب آپ عدلیہ کے بارے میں یوں کہیے کہ ایک ایسا محکمہ جہاں پہ سرکاری ملازم ہوں گے اور وہ حکومت کی بتائی ہوئی پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے اور انہیں جج کہا جائے گا. اچھا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ میرا خیال ہے کہ درست چیز ہے. تو آئندہ اب سے آن ورڈ میں اب گفتگو جب کروں گا تو چیف جسٹس کو اسی محکمے کے سربراہ کے طور پر لیا جائے، نہ کہ عدلیہ سے کوئی معنی موسوم کر کے یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس دراصل عدلیہ کا سربراہ ہے. چیف جسٹس وہ شخص ہوگا جو ایک محکمے کا سربراہ ہوگا. تو خیر،
تو عدالتی محکمے کے سربراہ کے تقرر کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی اس وقت بنائی گئی ہے، متناسب نمائندگی کے اصول کے ظاہر ہے وہ متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق ہے. آپ اس ترمیم میں جس طرف سے جائیں گے آپ کو سامنے حکومت کھڑی نظر آئے گی. تو آپ اگر یہ متناسب نمائندگی کو بھی غور کریں کہ 12 رکنی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہوگی وہ دراصل بنائے گی، وہ چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی ٹاپ 3 میں سے، تو آپ نے غالباً اس کو پورے غور سے اس کو شاید نہیں دیکھا. تو میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے واضح کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ جو 12 رکنی کمیٹی ہوگی اس میں سیدھے سبھاؤ 7 لوگ تو حکومت کے ہوں گے، سینٹ اور اسمبلی کے ملا کے موجودہ نمبرز کو اگر ذہن میں رکھا جائے، اور 5 لوگ ہوں گے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں مولانا بھی شامل ہوں گے. اب مولانا آج کی تاریخ تک یہ ذرا مشکل ہے کہنا کہ مولانا حکومت میں شامل ہوں گے یا اپوزیشن میں شامل ہوں گے، لیکن بہرحال تو ہم انہیں ابھی اپوزیشن میں ہی شامل سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد اس کے بعد 7-5 کا نمبر ہوگا، اور اگر 2/3 دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 8 لوگ چاہیے ہوں گے. 12 میں سے 8 لوگ چاہیے ہوں گے، تو 7 تو حکومت کے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 1 رکن چاہیے، اور وہ 1 نمبر کہیں سے بھی میسر آ سکتا ہے، جیسے کہ حکومت کو سینٹ میں میسر آ گئے، جیسا کہ قومی اسمبلی میں میسر آ گئے. تو وہ 1 رکن جو ہے جب دست موجز نما اپنی کارکردگی دکھائے گا تو یقیناً وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا رکن پیدا ہو جائے گا جس کے ضمیر کی آواز اتنی بلند ہوگی اور وہ کہے گا کہ جناب میں ان 7 لوگوں سے سود کرتا ہوں ان کی تجویز پہ جو چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں. یہاں پر بھی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز جو ہے وہ کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا. تو لہٰذا اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک حکومتی محکمہ ہے، اس کا سربراہ حکومت نے لگانا ہے لگا لیں، اب جس کو دل چاہتا ہے لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب جس طرح ڈی سی لگانے سے حکومت کو فرق پڑتا ہے یا کسی محکمے کے سیکرٹری لگانے سے؟ باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ پاکستانی عوام کی بات ہو رہی ہے، باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا ہاں، ان کے لیے خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، اس سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کا اب کیا بنے گا؟ کیونکہ اس آئینی ترمیم کے تحت اب بہت سارے معاملات جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، بلے کے نشان والا معاملہ ہے، پھر اس کے علاوہ جماعت پر پابندی کا معاملہ پچھلے کچھ عرصے میں کافی اٹھا. یہ سارے معاملات کیسے پاکستان تحریک انصاف کو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب تو ایک آئینی بینچ ہوگا. دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہے. اس میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں نا کہ عدلیہ اب وہ نہیں رہی، یا عدلیہ سے وہ مطلب نہ سمجھا جائے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں سمجھا جاتا ہے. تو میں اس کو واضح کر دوں. دیکھیے، عدلیہ کے پاس ایک قوت ایسی ہے جو صدیوں سے اسی کے پاس چلی آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ بینچ کا فیصلہ عدلیہ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس آئینی ترمیم کے تحت بینچ کا فیصلہ بھی عدلیہ کے اندر نہیں ہوگا. بینچ کا فیصلہ بھی نکال کے عدلیہ سے باہر چلا گیا اور وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب ظاہر ہے ایسے ادارے کو جس کا اندرونی معاملہ بھی اس کی عمارت سے نہیں اس کے لوگوں سے بھی باہر چلا جائے تو اس کو آپ عدلیہ تو نہیں کہہ سکتے. عدلیہ تو انڈیپینڈنس کی وجہ سے، اپنی خود مختاری کی وجہ سے عدلیہ ہے. تو خیر، تو اب چونکہ حکومت کا لگایا ہوا بینچ اور حکومت کے منتخب کردہ جج ہوں گے اور ان کی ترقی اور ان کی نوکری دراصل حکومت کی خوشنودی کی مرہون منت ہوگی، تو اس کے بعد ایسے بینچ سے کوئی بھی فیصلہ کروا لیں آپ. پابندی کا کروانا ہے پابندی کا کروا لیں، اچھا الیکشن کا کروانا ہے الیکشن کا کروا لیں، الیکشن کا نہیں کروانا نہ کروائیں. تو یہ تو معاملہ اب رہا نہیں. اب تو یہ کوسچن رہا ہی نہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، دستور کیا کہتا ہے. یعنی جو کچھ ہوگا وہ کسی کی من مرضی کے مطابق اب جو کسی کی من مرضی ہوگی وہ کرے گا، وہی ہوگا. اس میں کوئی پریشانی نہیں. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آج سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت شروع ہوئی تو مختلف مقدمات میں اس ترمیم کی بازگشت بھی سنی گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظر ثانی درخواست پر سماعت کی تو وکیل حامد خان نے عدالت سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ وہ ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتے جو ان کے خلاف بہت متعصب ہو. دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اس لیے سپریم کورٹ اب یہ کیس نہ سنے. اس پر چیف جسٹس سے کہا کہ انہوں نے ترمیم ابھی نہیں دیکھی، اس بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے. اس کے علاوہ
सुप्रीम कोर्ट में एक और केस में कुछ इसी किस्म के रिमार्क्स भी सुनने में आए हैं कि मुकदमात आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। इसी सारी सूरत हाल पर हम सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद है। अदील, इस आईनी तरमीम के बाद ये कुछ तो हमने अदलिया के रिमार्क्स देख लिए, ओवरऑल क्या इस पर रिएक्शन है या क्या ओवरऑल तासुर है अदलिया में इस पर? जी देखें, जिस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा था, ये एंटिसिपेट किया जा रहा था शायद अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन तो नहीं आया। अच्छा। अलबत्ता हमने ये जरूर देखा है कि जजेस साहिबान उस अमेंडमेंट का अब देख रहे हैं बेसब्री के साथ उसके नोटिफाई होने का, क्योंकि सुबह तक ये नोटिफाई नहीं हुआ था। मैं अगर बात करूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थी, और एक मुकदमा था मुसाफकती कमीशन का। फरोग नसीम साहब वीडियो लिंक के जरिए उसमें पेश हुए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये मुकदमा आईनी बेंच में लगेगा या हम सुन सकते हैं इस मुकदमे को। और इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि अब ये एक नया हमारे सामने एक अमेंडमेंट की सूरत में मामला आया है और अब देखना होगा, हम जजेस को भी वक्त लगेगा। वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है वक्त लगने की, तो दैट मीन्स कि वो अभी इंतजार करेंगे इस अमेंडमेंट को मजीद थोड़ा सा मैच्योर होने में, और जब कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, जैसा कि एक कमेटी का इजलास होना है, उस कमेटी ने ये तय करना है कि आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। शायद अब जजेस साहिबान उस कमेटी के इजलास और चीफ जस्टिस के नोटिफाई होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद शायद उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स आ जा सके, क्योंकि जराए भी यही कह रहे हैं कि जजेस साहिबान की जानिब से रिस्पॉन्स तो आएगा। अब वो किस सेंस में आएगा ये बड़ा काबिल गौर होगा। ये बताइए कि अपने हमारे जो मोहतरम और इज्जत महाब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी मुद्दत ओहदा के आखिरी दिनों में हैं, ये बताइएगा कि आज उनके साथ क्या हुआ? उनकी अदालत में भी कुछ झड़प हुई उनके और हामिद खान साहब के दरमियान? जी बिल्कुल, पहले से अवॉइड कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने इसी केस को आर्ग्यू करने पर, लेकिन चीफ जस्टिस ने इंसिस्ट किया और आज के लिए इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो हामिद खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी 2 रोज कबल, जिसमें यह कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो असल कमेटी है 3 रुकनी, वो इस मामले को देखे और 8 रुकनी कम अज कम लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, रेफर बैक किया जाए उस कमेटी को। तो आज जब वो पेश हुए, उन्होंने उसी दरख्वास्त की जानिब इशारा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उस दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया और इंसिस्ट किया कि आप आज ही आर्ग्यू करें। तो हामिद खान साहब पहले तो अवॉइड करते रहे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे जो है वो जो गैर मुनासिब लगे। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहरहाल इंसिस्ट कर रहे थे, तो हामिद खान साहब ने कह दिया कि मैं एक ऐसे बेंच के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकता जिस बेंच का सरबरा जो है वो बायस्ड हो, मुतासब हो या जानिबदार हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे बहरहाल अपना शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत कुछ कह जाते हैं, आप तकारीर भी कर देते हैं, आप टीवी चैनल्स पर आकर भी कह देते हैं, तो यहाँ पर भी आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। हमें ये लगा कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जैसा कि ऑब्जर्वेशंस आ रही थी और हामिद खान साहब की जानिब से एक बड़ा जहराना अंदाज अपनाया जा रहा था, वो कि वो बड़े मोहतात भी थे, हमें ये लगा कि शायद इस मामले को मौखर कर दिया जाएगा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद। मगर हैरान कुन तौर पर जब जस्टिस काजी फाइज साहब ने ऑर्डर डिक्टेट करवाना शुरू किया, तो उस ऑर्डर में उन्होंने ये लिखवा दिया कि हम ये नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद यानी खारिज कर रहे हैं। उस पर हामिद खान साहब ने जो नुक्ता एतराज था वो ऑर्डर का हिस्सा न बनने पर फिर एक दफा रोस्टम का रुख किया और कहा कि जो बात मैंने बताई है, जो वजह मैंने बताई है, आपने उस ऑर्डर में वो शामिल नहीं की कि क्यों कर हम ये जो केस है इसको आगे आपके सामने प्लीड नहीं करना चाहते। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहरहाल रिलक्टेंट थे, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने तहरीरी शक्ल में हमें ये नहीं कहा। रिजल्टेंटली अब अदालत ने जो वकील साहब हैं उनकी जानिब से आर्गूमेंट न देने के बावजूद दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, ये कह करके कोई इलीगैलिटी बताई नहीं गई इस नजरसानी फैसले के अंदर जो 13 जनवरी को दिया गया था। तो अगर हम यूं कहें कि 13 जनवरी के फैसले को दुरुस्त एक मरतबा फिर आज 3 रुकनी खसूसी बेंच ने करार दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं कमरा अदालत में मौजूद होते हुए उन्होंने इस केस पर कोई दलाइल नहीं दिए, बावजूद इसके ये फैसला आ चुका है। इसमें एक और ट्विस्ट ये है, बहुत से लोग ये समझते हैं क्योंकि जैसे ही हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो नोटिफिकेशन हो चुका था, गजट नोटिफिकेशन उस का जो रात को पास हुई थी, कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन तो हो जाएगा 6 बजे तक, गजट नोटिफाई या सदर मुमलिकत की मंजूरी हो जाएगी। फिर ये कहा जा रहा था कि शायद इंतजार कि जैसे ही आज ये मुकदमा चीफ जस्टिस डिसाइड कर लेंगे उसके बाद नोटिफाई किया जाएगा, क्योंकि अगर ये नोटिफाई पहले हो जाती आईनी तरमीम
تو شاید چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آج اس مقدمے کو نہیں سن سکتے تھے. بہرحال اب یہ سامنے آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی درخواست اس کو خارج کر دیا گیا ہے اور ججز صاحبان کی طرف سے رسپانس آ تو رہا ہے مگر وہ ابھی کھل کر بات نہیں کر رہے. کچھ ججز صاحبان ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر گامزن ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عادل, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.